السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 12ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، 11ویں پارے کے اخیر سے سورہ ہود کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11، اس کی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2397، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ ما یتساءلون اور سورہ شمس نے بوڑھا بنا دیا ہے، یعنی ان کے اندر قوموں کے واقعات، قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، تو آپ غور و فکر کرتے کرتے بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے سورہ ہود کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 12ویں پارے میں جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت نمبر 6 ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو 5 آیتیں ہیں اس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے، پھر اسی طرح توبہ و استغفار کے برکات کا تذکرہ ہے کہ اگر توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ توبہ استغفار کی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متعین مدت تک کے لیے سامان دے گا اور فضل والوں کو اور زیادہ دے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ اللہ وہ ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لوگ جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر جو بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے۔ آگے اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر آگے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے پیدا کیا تم لوگوں کو تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھا عمل کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ زیادہ کے چکر میں مت رہیے، کوانٹیٹی کے چکر میں مت رہیے، کوالٹی کے چکر میں رہیے، سنت کے حساب سے کیجیے۔ اگر اپنے حساب سے کریں گے اور سنت کے حساب سے نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہی عمل اچھا عمل ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے، ام یقولون افتراہ، لوگوں نے کہا کہ آپ نے قرآن کو گھڑ لیا۔ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اس بات میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ لوگ نہیں لا سکتے، کہاں سے لائیں گے؟ پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، جو لوگ ہدایت پر، جو لوگ نہیں مانتے، ان کی مثال کیسی ہے؟ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، 2 گروہ کی مثال، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، ایک سننے والا ہے اور ایک سننے والا نہیں ہے، تو بھلا بتاؤ کہ جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے وہ اچھا ہے نا؟ یعنی جو قرآن کریم کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ اچھا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ گویا کہ گونگا ہے اور بہرا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے، کئی آیتوں میں یہ تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس میں ذرا لمبا بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ اللہ سے ڈرو۔ تو لوگوں نے کیا کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، آپ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ دیکھیے پچھلے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر ہے، انسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول انسانوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، جناتوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بنایا، ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ جس طریقے سے ہفتے میں 7 دن ہوتے، ایک دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، لیکن انسانوں میں سے ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگوں نے کہا، ارے آپ کے ماننے والے تو ذلیل لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، نبیوں کے ماننے والے شروع میں کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیے حق بات ماننے والے کمزور لوگ ہی ہیں، غریب لوگ ہی ہیں۔
مالداروں کو ٹائم کہاں ہے؟ آپ بتائیے کتنے مالدار لوگ تقریر سننے آتے ہیں؟ اچھا آپ ہی بتائیے کتنے مالدار لوگ دینی بات سنتے ہیں؟ ان کو تو اپنے پیسے پر گھمنڈ ہے، گویا کے پیسے سے جنت خرید لیں گے۔ میرے بھائیوں، دین سے جڑے ہوئے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھاتے ہوئے کہا جی میں تو سمجھا رہا ہوں، میرا بدلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آگے سمجھاتے ہوئے کہا ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ تو دیکھیے نبی خود کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے، کشتی تیار ہو گئی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، اچھا یہ کشتی چلے گی کہاں، پانی کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے جو لوگ حق پر ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اس لیے مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نبیوں والا کام کرنے والے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ پرانا سلسلہ ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن صبر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد قوم کی باری آ گئی، الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، پانی ہی پانی ہے۔ کشتی پر سوار ہو گئے، وہی تجری فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين۔ کشتی جو ہے وہ چل رہی ہے پانی میں پہاڑ کی طرح۔ بیٹا جو تھا وہ تنہائی میں تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا سوار ہو جا، کافروں میں سے مت ہو۔ اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں جب طوفان آتے ہیں تو کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ بالآخر کیا ہوا؟ بیچ میں موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اوہ میرا بیٹا ڈوب گیا۔ یاد رکھیے گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کریں تو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے دربار میں سفارش کس کی قبول ہوگی؟ جو توحید والے ہیں۔ اور کس کے حق میں قبول ہوگی؟ جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، توحید والے ہیں۔ سفارش کرنے والے بزرگوں کے سردار کیوں نہ ہو، جب تک توحید والے کے حق میں سفارش نہیں کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47 پر غور کیجیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَصِلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا میں ان آیتوں کی ترجمانی کر رہا ہوں تو کہا یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ سوال مت کیجیے جو آپ نہیں جانتے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو فوراً نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ استغفار کیا اور کہا اے اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تب تو میں گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمه انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ غیب کی باتیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ آپ صبر کیجئے، انجام نیک لوگوں ہی کے لیے اچھا ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ آپ نہیں جانتے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، آپ صبر کیجئے۔ اب آگے خود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قوم عاد کا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ خود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، یمن میں یہ لوگ رہتے تھے تو سمجھایا اور کہا توبہ استغفار کرو، اس کا بڑا فائدہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا، تمہاری طاقت میں زیادتی کر دے گا، مجرم قوم مت بنو۔ تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، وہ لوگ بات نہیں مانے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود۔ ان لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، دوری ہو قوم عاد کے لیے، اپنے رب کی بات نہیں مانی، رسولوں کا انکار کیا تو ان کا گھاٹا ہوا۔ اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ وہ دنیا کی ایسی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں کلا دے دی تھی۔ پہاڑ میں وہ لوگ بہترین گھر بنا لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے باغات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اونٹنی کو بھیجا تو ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ سمود نے اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کی، دوری ہو قوم سمود کے لیے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا، فرشتوں کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان بن کے آئے،
تو مہمان کی خاطر بات کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا مہمان کی اچھی مہمان نوازی ہونی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے قرض لے لے کر مہمان نوازی کر رہے ہیں، جی نہیں، تکلف نہیں، تصنع نہیں، لیکن مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو مہمان آئے تھے وہ تو نقلی مہمان کی طرح تھے، یعنی انسانی مہمان نہیں تھے۔ جو مہمان تھے وہ انسانی مہمان نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے۔ تو جب وہ اپنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو گھبراہٹ محسوس کی۔ تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو بچہ ہوگا، پھر بیٹے کی خوشخبری دی، پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا نام لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ وہی کھڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، وہ بولنے لگی، فضحکت، تو وہ ہنسی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، قالت یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بانجھ ہوں، میرے شوہر بوڑھے ہیں، کیسے ہو پائے گا؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، آیت نمبر 73 میں ہے، کیا آپ تعجب کرتی ہے اللہ کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ لوگوں پر اے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں بیوی پہلے داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل بیت میں سے ہے، یہی آیت دلیل ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، جب پہنچے مہمان بن کے پہنچے، انسانی شکل میں گئے تو قوم کے لوگ چلے آئے، ھذا یوم عصیب، لوط علیہ السلام نے کہا بہت سخت دن ہے، قوم کے لوگ آ گئے اور کہا یہ دے دیجیے ہم کو، فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، تم لوگ اللہ سے ڈرو، میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، کیا تم میں سے کوئی عقل مند نہیں ہے؟ بھئی قوم کی بیٹیاں تم ان سے نکاح کرو، آپ تو جانتے ہی ہیں عورتوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، مرد سے وہ لوگ خواہش پوری کرتے تھے، دنیا کی پہلی قوم ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی دنیا کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ اب تو کہیں کہیں قانون بن گئے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے اور شادی بھی کر لے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا استعمال ہو رہا، بچیے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑ لیا تو کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام کہتے کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی یا مضبوط سہارا مل جاتا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا رات میں ان کی باری آ جائے گی، آپ نکل چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پتھروں کی بارش کی، پوری بستی اٹھا لی گئی اور وہ لوگ برباد ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84-85 میں شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، کیا آپ کی نماز ہم لوگوں کو روکتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں جو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اپنے مال میں خرد برد نہ کریں؟ آگے شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا میرا رب تو وہ ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ بھائی میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں، مجھے اللہ بہترین روزی دیتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین روزی دی ہے، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں جس چیز سے روک رہا ہوں میں خود کرنے لگوں، میری نیت اصلاح کی ہے۔ وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، دوسرے اور گاؤں والوں کا تذکرہ ہے۔ کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آیت نمبر 102 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے۔ پھر اس سورہ کے اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جو کام آپ کو کہا گیا آپ کیجئے، آپ صبر کیجئے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تو سب لوگوں کو ایک بنا دیتا، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے بھرنے والا ہے۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یہ رسولوں کے جو واقعات آپ کو سنائے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ جب نبیوں کے واقعات سنیں گے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے تو آپ بھی تکلیف اٹھائیے۔ پھر اسی طرح یہ نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ہے،
اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، آپس میں دشمنی کا تذکرہ ہے کہ ایک خاص لوگ کیسے دشمنی کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے، معاف کرنے کا طریقہ سیکھیے، کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ عربی زبان میں ہے، پھر آگے بیان کیا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابا نے کیا کہا ان کو کہ بیٹا اپنا خواب کسی کو مت بتانا۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ لوگ چال چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جب کوئی نعمت ملے تو اس کو چھپانا چاہیے، لیکن ہمیں اور آپ سے نعمت چھپتی کہاں ہے؟ اللہ پیسہ دیتا ہے تو پیسہ نظر آئے گا، بہترین گاڑی لے لیے، گھر مکان بنا لیے، اللہ کی نعمت کو چھپائیے، کیونکہ حسد کرنے والے لوگ بھی بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ بالآخر ان کے جو بھائی تھے دوسری ماں سے تھے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بیویاں تھیں، تو اس سے جو بیٹے تھے ان لوگوں نے پلان کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ابا یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت چاہتے ہیں، خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی ان کو دی ہے، محبت کرتے ہیں، یہ تو انسان کا دل آ جاتا ہے، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے۔ تو بھائیوں نے پلان کیا ایسا کرتے ان کو مار ڈالتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ بالآخر ابا سے کہا ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم کھیلیں اور کودیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کبھار پکنک کے لیے بھی جانا چاہیے، ایک ہی جگہ رہتے رہتے آدمی بور ہو جاتا ہے، اور آدمی ذرا نیچر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی اس پر غور کرے۔ ان لوگوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے۔ بالآخر کیا ہوا؟ پلان تو ان کا دوسرا تھا، کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں ڈالا تو ان کا کرتا لے کر آ گئے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور روتے ہوئے آئے، عشاء کے وقت آئے۔ یہ جھوٹ کا رونا تھا۔ تو آج کل بھی جھوٹ کا رونا بہت چلتا ہے، کہیں کہیں آپ دیکھ لیجیے، کچھ خوشی کا رونا ہوتا ہے، کچھ واقعی رونا ہوتا ہے۔ وجاؤ علی قمیص بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آیت نمبر 18 میں ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے میں جھوٹا خون لگا کر لیا ہے، تو یہاں کرتے کا لفظ استعمال ہوا، قمیص کا۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے قمیص پہننے کا رواج شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹے یہ سب تمہارے نفس کے کرتوت ہیں، لیکن صبر بھی بہتر ہے، اور تم جو بیان کرتے ہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، قافلے نے پانی پینے کی غرض سے ڈول کنویں میں ڈالا، تو اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نکل آئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو بچہ ہے۔ اس کے بعد چند قیمت پر کسی اور سے ان لوگوں نے بیچ دیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچ گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکالا، اب کنویں سے نکالنے کے بعد اللہ نے مصر بھیج دیا۔ آگے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوسف کو مصر کے اندر ٹھہرا دیا۔ مصر میں عزیز مصر نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے یا ہم ان کو بچہ بنا لیں گے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں، خوبصورت ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک غور کیجئے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، اس عورت نے کیا کیا؟ عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں کو بند کر دیا اور بہلانے پھسلانے لگی اور کہا میرے ساتھ غلط کام کرو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے، وہ بھی پیچھے پیچھے سے بھاگی، کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹ گیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے وہ بھی پہنچی، اتنے میں عزیز مصر آ گیا، جو سیٹ تھا وہ آ گیا۔ تو یہ بھولی بن کے کہنے لگی کیا خیال ہے آپ کا، اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اس کو جیل میں جانا چاہیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے ہی خود کیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو اس عورت کی طرف سے ایک آدمی نے گواہی دی، یہ کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ تو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے ٹان رہی تھی۔ آگے سے پھٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور کرتے کو پھاڑ دیا تھا۔ تو پیچھے سے پھٹے ہونے کا مطلب یہ خود بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے ٹان رہی تھی۔ جب عزیز مصر نے دیکھا یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنب انک کنت من الخاطئین، یوسف چھوڑ دیجئے، اور اپنی بیوی سے کہا جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔
اب پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی کے اندر نوکر کی محبت بیٹھ گئی ہے، قد شغفہا حبا، اپنے نوکر سے محبت کرنے لگی ہے۔ خوبصورت چیز کی طرف ویسے ہی آدمی کا دل لپکتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت رکھی اور شہر کے عورتوں کو بلایا اور کھانے پینے کا سامان رکھ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو جب ان عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا ہائے یہ تو انسان نہیں ہے، بزرگ فرشتہ ہے۔ تو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اچانک تو آدمی فرشتے کی طرف جڑ جاتا ہے، جب کوئی چیز نظر آتی ہے ایسی تو آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہاتھ کیسے کاٹ ڈالے؟ کیسے ہاتھ کاٹ لیں گے؟ کوئی چھری اڑی رہی ہوگی، کوئی سامان کاٹنا رہا ہوگا، لیکن دیکھتے ہی اچانک کاٹنا تھا کچھ اور، کٹ گیا کچھ اور، حقیقت واضح ہو گئی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یعنی آخر میرا دل ان کی طرف کیوں آیا؟ تم لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، میرے رب میرے لیے جیل ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ برائی کی طرف بلا رہے ہیں تو کبھی کبھی ناحق جیل میں جانا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 آدمی اور جیل میں گیا اور دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب بنا رہا ہے، دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کو چڑیا کھا رہی ہے یا سر کے اوپر دانا رکھا ہوا چڑیا کھا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کو پہلے توحید کی طرف بلایا۔ آیت نمبر 39 بغور کیجئے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ وہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کی۔ آیت نمبر 38 میں ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور آیت نمبر 40 میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے غور کر لیں، زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ کہیں زیادہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہی حق پر ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بیان کی۔ دونوں میں سے ایک کو کہا کہ ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا، یہ نہیں کہا کہ تو، ورنہ وہ آدمی ڈر سکتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تو ایسا کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا، شراب بنا کے دے گا، اور ایک کی گردن اڑا دی جائے گی، جس کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہوئی اور دانا کھا رہی ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن آپ نے نشاندہی نہیں کی کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا، تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایک آدمی جو نکل گیا، بچ گیا، وہاں سے گیا، اس سے یہ کہا میرے بارے میں بادشاہ سے کہنا، تو وہ آدمی بھول گیا۔ اب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور 7 بالیاں ہیں جس کے اندر دانے ہے ہی نہیں۔ کون ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرے گا؟ قالوا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں۔ تو ایک آدمی جو تھا جو چھوٹ کے نکلا تھا، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے 7 سال تک قحط سالی نہیں ہوگی، پھر بیچ میں 7 سال تک قحط سالی ہو جائے گی، پھر دوبارہ جو ہے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ ایسا آدمی جو خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہے جیل میں کیسے بند رہے گا، جاؤ بلا کے لے آؤ۔ تو جو آدمی بلانے کے لیے گیا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اس سے یہ پتہ چلا جیل سے اس وقت نکلنا ہے جب صفائی ہو جائے۔ الزام لگا ہوا، جب تک الزام دھل نہ جائے جیل سے نہیں نکل سکتے۔ میرے بھائیوں، پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن پر الزام لگایا گیا، ناحق جیل میں ڈالا گیا، ان کے ماں باپ کو بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے ان عورتوں سے پوچھا بھلا بتاؤ وہ یوسف کیسے ہیں؟ وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو یہ عزیز مصر کہا جاتا ہے زلیخا وہ بول اٹھی ہاں بات تو صحیح ہے، وہ سچے ہیں، حق واضح ہو گیا، وہ سچے ہیں، سچوں میں سے ہیں۔ پھر کہا گیا تاکہ لوگ جان لے، بادشاہ سلامت بھی جان لے کہ یہ خیانت والی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا بھی قول ہو سکتا ہے، میں نے خیانت نہیں کی، میں گھر میں تھا،
یا پھر اس عورت کا بھی قول ہو سکتا ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، بات ایسی ہوئی ہے۔ آگے اور سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جاننے کے لیے ہمیں 13ویں پارے کا پیغام سننا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات بہت اچھے ہیں، تمام واقعات اچھے ہیں، اور آگے کیا ہوا اس سلسلے کے لیے کل تک انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔